اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی۔ ہم نے اے ہمارے رب تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، سزا تو ہم جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، مگر ہماری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور وہ ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت کریں، نصرت کریں، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 سے 156 اور 157 تلاوت کی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کوہ طور پر سرداران بنی اسرائیل کے
ساتھ ہونے والے بڑے دھماکے اور کوہ طور کو اٹھا کر ان کے ساتھ جو عہد لیا گیا، اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے سچی توبہ کی ہے، تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا داتا اور تو ہی ہمارا دستگیر ہے۔ ہم تیرے سے، تجھ ہی سے دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی کے تجھ ہی سے طلبگار ہیں، اور ہم سب سے زیادہ بڑی بات یہ کہ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور اس میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا اسے جو نافرمانی سے، شرک سے، کفر سے پرہیز کریں گے، اس سے دور رہیں گے، اس سے اپنے آپ کو پاک کریں گے، اور اپنی جان اور مال کے ذریعے اپنی جان اور مال کو پاک کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری آیتوں کے اوپر ایمان لائیں گے۔ سو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں بھی اپنا قانون موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ آج یہ اسی رحمت کا ثمر ہے، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے کہ جو یہ آخری پیغمبر نبی امی کو مبعوث کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں، اور جو کوئی بھی اس نبی کی پیروی اختیار کرے گا وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کی ہی پیروی کرے گا، اور اس عہد ہی کی پابندی کرے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ان کی قوم کے ساتھ اللہ نے کیا تھا، اور وہ یہ عہد تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، اللہ کی آیتوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، تم دنیا میں نیکی کے پرچارک بنو گے اور برائی کو روکنے والے بنو گے، اور فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی معاف کیا، اور یہ قانون اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور پھر آخری نبی کے ذریعے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بننے کے لیے جو بات ضروری ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان، قومیں اور اقوام اللہ سے توبہ کریں، شرک سے توبہ کریں، کفر سے توبہ کریں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا بند کر دیں، ان کے اوپر ایمان لیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو مانے گا، جس کی اس سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی کنفرمیشن موجود ہے، اور یہ ذمہ داری دی گئی ہے اس مسلمان امت کو بحیثیت امت کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ خود ایمان اختیار کرے گی، قرآن اور حدیث کو پڑھے گی، اس کو قبول کرے گی، اس کے اوپر عمل کرے گی، بلکہ یہ دنیا کو بھی اس کی طرف بلائے گی، نیکی کی طرف بلائے گی، برائی سے ان کو روکے گی، برائی سے ان کو اجتناب کرنے کی تلقین کرے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ نہ صرف بنی اسرائیل کو بلکہ ساری دنیا کے اوپر جو بوجھ ہے کفر و شرک کی وجہ سے، مختلف افراط اور تفریط کی وجہ سے، اس سے ان کو انسانوں کو آزاد کیا جائے، اور ان کے لیے جو چیزیں حلال کی گئیں وہ بھی واضح کر دی جائیں، اور جو حرام کر دی گئی ہیں جو ان کے فائدے میں نہیں ہیں ان سے بھی ان کو واضح کر دیا جائے، تاکہ وہ اس
ظلم کی چکی میں یا جس وہ اپنے بجائے ہوئے شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے بچ سکیں۔ اور فرمایا جو لوگ اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان لائیں، نہ صرف ایمان لائیں، بنی اسرائیل بھی، یہود بھی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ماننے والے بھی، اور نہ صرف یہ کہ ایمان لائیں بلکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کو جو وہ لے کے آئے ہیں اس کی مدد کریں، اور اس روشنی کی، اس ہدایت کی، اس نور کی جو اللہ کی طرف سے قرآن کی شکل میں آیا ہے اس کی پیروی کریں۔ اور جو نازل ہوئی ہے یہ کتاب، اس کو اگر وہ فالو کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہی کو فلاح نصیب ہوگی، وہی کامیاب ہوں گے، وہی کامران ہوں گے۔ اور انہی کو اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ قوموں اور بستیوں کے لوگ اگر ایمان لے آتے اور غیر اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو بچا لیتے تو پروردگار عالم آسمان اور زمین کی رحمتوں کی بارش ان کے اوپر کر دیتا اور دنیا کا ان کو حکمران بنا دیتا۔ لیکن ان قوموں کے افسوس بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسانوں نے اللہ کی باتوں کا کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی اور اللہ کی بات پر یقین نہیں کیا، اس لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیا اور آخرت میں ان کی ذلت اور خواری ایسی ہے کہ جس سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو اللہ کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور اللہ کی کتاب کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔